اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر کل جو پڑھی تھی آیت نمبر 77، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دین میں زیادتی نہ کرو اور قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ لوگ جو چاہتے ہیں نا اس کے پیچھے نہ چلو تم، کیونکہ پچھلی آیت مبارکہ کا تعلق اگلی آیت مبارکہ کے مضمون کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کا آپس کا جو تطابق ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کیا ہیں؟ لوگوں کی خواہشات یہ ہیں کہ پچھلے جو تھے نا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو گئے یا دوسرے یہودی ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاری کا دعویٰ کرنے والے، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا نا اس پر مزید کچھ اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے جو حکم دیا کہ اتنا تم نے کرنا ہے، اگرچہ ان کی نیت نیک تھی، ان کی نیت اچھی تھی بھی چلو نیک کام یہ نا، چلو تھوڑا سا مزید اسے بڑھائیں اس کام کو، تو وہ نیک کام جو تھا ان کا، نیت ان کی نیک ہونے سے عمل جو ہے ان کا وہ تو ظاہر بات ہے اچھا نہیں ہو جاتا جی۔ ایک حد میں رہے بندہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے حد مقرر کی ہے اسی پر قائم دائم رہے، اسی کو ہی اپناتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے فائدے کو زیادہ بہتر جانتا ہے، جو مالک نے حکم دیا ہے اسی پر عمل کرے تو یہی بندے کے لیے عافیت والا پہلو بھی ہے، اسی میں اس کے لیے خیر بھی ہے۔ ہاں جی، اپنے طرف سے جو اضافہ ہے نا وہ بندے کو خراب کرتا ہے، تو خاص طور پر دین میں اضافہ کرے بندہ۔ ہاں جی، جیسے آج کل بہت سارا طبقہ ہمارا نعوذ باللہ ان کے نزدیک دین ہے ہی وہی جو اضافی چیزیں ہیں، رب تعالیٰ کا دین نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ہاں جی، آج ہی صبح میں پڑھ رہا تھا، حضرت امام ابن رجب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی شرح ہے آپ کی بھی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کوئی بھی بندہ اضافہ کرے گا نا کسی شے کا، چاہے گناہ بھی کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی نحوست سے اتنا دین اس سے لے لے گا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے دین کے پہلو جو ہے نا اس سے پوشیدہ ہوتے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری عوام کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو صرف اپنے پیر کے عرس کو دین سمجھتا ہے، پورے سال میں رب کا کوئی حکم نہیں مانتے، اور پیر کا عرس بھی کیسے ہوگا؟ وہ بھی شرعی طریقے پر نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ قرآن خوانی ہو جیسے ہمارے علماء نے اجازت دی ہے، ویسا نہیں ہوگا۔ قرآن خوانی ہو، علماء جمع ہوں، وہاں پر امر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی بیان کیے جائیں، یا رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کی جائے، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بات کی جائے، یہ والی بات نہیں ہوگی وہاں آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ میلے ٹھیلے ہوں گے، عورتیں ناچیں گی، کتے لڑیں گے، گھوڑے ڈانس کریں گے، یہی کچھ ہوگا۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا۔ عوام کے نزدیک صرف وہی چیز دین ہے، پورے کا پورا دین صرف ان کے پیر کا میلہ ہے بس۔ آج آپ دیکھیں نا کیسے سنت حضور کی کیسے ہاتھ سے رخصت ہوتے جا رہی ہے ہمارے۔ آج پیروں تک کی قبریں جو ہیں وہ ایسی نعوذ باللہ من ذالک بنے گی، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جناب پیر کی قبر ہے یا کہ دلہن کا کمرہ ہے۔ دلہن کے کمرے سے بھی زیادہ پیر کی قبر سجی ہوئی ہے آج۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک تو بھی ایک دوست نے قبر دکھائی، پتہ نہیں کس بندے کی تھی، وہ بھی پیر ہی تھا کسی کا، اس کی پیر کی قبر اتنی سجی ہوئی کہ آپ حیران ہوں گے، اس کے اوپر وہ غبارے بھی اڑ رہے ہیں، قبر پر غبارے چھوڑ رکھے انہوں نے۔
بتائیں وہ جو آقا علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کے متعلق فرمایا کہ فرمایا تم قبور کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت کی یاد دلائیں گی، بتائیں ایسی قبریں دیکھ کر بندہ موت سے غافل ہوگا یا موت کی یاد آئے گی؟ ہیں؟ غافل ہوگا نا بندہ، تو موت کی فکر ہی نہیں رہے گی اسے۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، آج بہت سارے مزارات ایسے ہیں، قبریں جو ہیں وہ ایسی ہیں، وہاں پہ لوگ فکر آخرت تو لینے نہیں جاتے، عموم لوگوں کے اندر ویسے غفلت آ گئی ہے، اوپر سے یہ والا حال کر کے نا ہیں۔ میں سچی کہتا ہوں کتنے سارے مزارات ایسے ہیں، اگر آپ قوم کو مادیت کا ہم نے ٹھڑکی بنا دی ہے، مادیت کی خواہش مند ہو گئی قوم بھی، جتنی اونچا گنبد ہوگا نا اتنا ہم اونچا ولی مانیں گے اسے۔ آپ جا کر دیکھ لیں میانی صاحب میں یار لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر آقا علیہ السلام کے 4 صحابہ کے مزارات ہیں، ہاں جی، اور ہوا یہ کہ ایک ہی رات کے اندر 150 سے زائد لوگوں کو خواب میں انہوں نے بتایا، ساتھ دریا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں، ہمارے مزارات یہاں بہہ جا رہے ہیں بارش پانی کی وجہ سے، دریا جو ہے وہ ادھر جناب کٹائی کر رہا ہے، تو ہمیں وہاں سے منتقل کرو۔ 150 سے زائد لوگوں کو ایک ہی رات میں خواب آئے، بتائیں۔ اب بتائیں اتنے لوگوں کو ایک ہی رات میں خواب آنا یہ کچھ جھوٹا تھوڑا ہو سکتا ہے، ہاں جی۔ اتنے لوگوں کو رات کو رہنمائی ہوئی، انہوں نے جا کے جیسے انہوں نے خواب میں بتایا تھا ایسی ایسی ہماری قبریں ہیں اور ایسے ایسے ہمیں دفن کرنا۔ ایک قبر میں حضور کے 2 صحابہ کے مزارات، انہوں نے ویسے ہی انہیں دفن کیا، 4 صحابہ کے مزارات۔ اب ایمانداری والی بات ہے، وہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے گنبد ہیں نا وہاں لوگوں کا رش ختم نہیں ہوتا ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا چونکہ گنبد نہیں ہے حضور کے صحابہ کا، وہاں لوگ آتے نہیں۔ بہت کم تعداد جن کے دلوں کے اندر عظمت ہے حضور کے صحابہ کی، جنہیں پتہ ہے حضور کے صحابہ کا مقام کیا ہے، وہ جاتے ہیں بیچارے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور کئی بار وہاں جائیں ویسے تو لوگ دکھائی بھی نہیں دیتے، لیکن وہاں پہ ایسے ایسے جن کے گنبد اونچے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو رش ختم بھی نہیں ہوتا، بتائیں۔ آپ دیکھیں نا یہاں پہ جن مزارات پہ گنبد بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگوں کا رش کتنا ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کے مزارات ہیں وہاں لوگ دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہیں باقی چھوڑیں، یہیں پہ پاک پتن شریف چلے جائیں، حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کا مزار بھی دیکھ لیں اور ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی کا مزار بھی دیکھ لیں، گئے ہیں نا آپ، اور وہاں رش دیکھیں کتنا ہوتا ہے اور وہاں دیکھیں کتنا ہوتا ہے۔ یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ مادیت ہمارے دلوں میں بٹھائی گئی ہے۔ اگر محبت روحانیت کی ہوتی تو بتائیں یار، ایک بندہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا ساتھی ہے، ان کے پاس بیٹھا ہے جی، ان کے پاس روحانیت زیادہ ہوگی، یا جو محمد رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے وہاں روحانیت زیادہ ہوگی؟ جو آقا علیہ السلام کا صحابی ہے یار وہاں روحانیت زیادہ ہوگی نا، لیکن وہاں رش زیادہ ہے وہاں کم ہے، کیوں؟ وہاں گنبد اونچا ہے بابا فرید کا، وہاں گنبد اونچا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کا رش نہیں ہے وہاں۔ میں ہمارے علاقے کے اندر ایک بیٹھک تھی بزرگوں کی، مزار نہیں تھا، ایسی کو بزرگ تھے وہ بیٹھے وہاں پہ، تو انہوں نے وہاں پر مزار بنا دیا، ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ وہاں پہ کچھ آئے لوگ وہابی ذہن کے، انہوں نے آ کر کے وہ بیٹھک گرا دی، جو گنبد تھا وہ گرا دیا۔ جس دن سے گرا ہے کوئی بندہ نہیں جاتا وہاں، ایک بندہ بھی نہیں جاتا وہاں، ہے حیران کون بات یہ نہیں؟ تو وہ بھی بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں برکت تو ویسے ہی ہوگی پھر، اور تم تو گنبد کو دیکھنے جاتے تھے، اسی کو سلام پڑھنے جاتے تھے، بزرگ کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں، پھر سمجھ آ رہی نہیں آ رہی مسئلہ؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے اندر، یہ بھی ایک بدعت ہے کہ ہم نے بزرگ کے تعارف سے زیادہ گنبد کا تعارف کروایا ہے۔ آج آپ قبریں جا کے دیکھ لیں بزرگوں کی، بندے کے قد سے بھی زیادہ اونچی بنائی جا رہی ہیں بزرگوں کی قبریں، بتائیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف، وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں کہ ایک بالشت اونچی ہو قبر بس، یا تھوڑی سی اونچی ہو بس، اتنی، اس سے زیادہ کہ بندے کے قد سے بھی اونچی اونچی قبریں، یار کیوں؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ آپ کو؟ یہ آقا علیہ السلام کی شریعت سے آگے بڑھنے والی بات ہے، حضور کی شریعت سے۔ اور ہمارے علماء نے بے شک اجازت دی ہے گنبد بنانے کی مزارات پر، وہ صرف اہل اللہ کے مزارات پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یار یہ اللہ کے ولی کا مزار ہے، لوگ فاتحہ پڑھیں، اور فاتحہ پڑھنے والے آئیں تو اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں، بس یہی۔ گنبد کا تعلق بزرگ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، گنبد کا تعلق قبر کے ساتھ ہے
نہیں ہے، وہ آنے والے لوگوں کے ساتھ ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں چھاؤں میں بیٹھے ہیں، آنے والے لوگوں کو سایہ میسر ہو، اس لیے گنبد بنانے کی اجازت دی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ اور پھر یہ اسی گنبد سے آگے مزید بدعات نکلتی ہیں۔ وہ کیسے نکلتی ہیں آج آپ دیکھ لیں۔ مولویوں نے اسی طرح کے امام نے سلوانے شروع کر دیے ہیں جیسے بزرگ کی گنبد کا مزار رنگ ہے، یہ فلانا بزرگ کا امام ہے، فلانا بزرگ کا امام ہے، فلانا بزرگ کا امام ہے، جبکہ وہ رنگ بزرگ کا پسندیدہ نہیں ہے، وہ مصری کا پسندیدہ ہے، کیونکہ رنگ بزرگوں نے تھوڑا کیا تھا اپنے مزار پر، وہ تو مصری نے کیا ہے کہ نہیں؟ وہ تو مصری نے کیا رنگ بھائی، وہ بزرگوں نے تھوڑا کیا ہے۔ بزرگوں نے کہا تھا کہ میرے مزار کو ایسا رنگ کرنا تم نے۔ آج نعوذ باللہ حضور کی سنت جو ہے نا ایسے مٹی ہے کہ بزرگ کی بھی سنت نہیں، وہ بزرگ کے مصری کی سنت۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری قوم رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے کیسے ہٹائی جا رہی ہے، حضور کی سنت سے کیسے دور کی جا رہی ہے۔ پگڑیوں کے رنگ کون سا جی؟ فلانا بزرگ کے گنبد کا رنگ، وہی والی پگڑی دیں، وہ والی دیں۔ آپ کے یہاں تو بہت کم ہے، لیکن ہندوستان میں ایسے غالب بہت زیادہ موجود ہیں۔ وہ تو جناب ہر بزرگ کے گنبد کے رنگ کا جناب پگڑا ہے وہاں پہ، جناب یہ بند ہے، یہ بند ہے، یہ بند ہے۔ اور پھر وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سلام بھی اسی کو کریں گے جو میرے پیر کا مرید ہو، کام بھی اسی کا قبول ہوگا جو میرے پیر کا۔ کئی جگہ ایسا ہوا ہے، کئی جگہ بیان کرنے ہم گئے ہیں، وہاں لوگ آ کے پوچھتے ہیں جی آپ کس کے بیعت ہیں؟ میں تو بتاتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا دفعہ ہو، میں نے کہا محمد رسول اللہ کا بیعت ہوں میں۔ ان کا بڑی بیعت تو وہی ہے نا لا الہ الا اللہ والی، یار اس سے بڑی بیعت کون سی ہو سکتی ہے؟ مکہ شریف میں بیٹھے ہیں جی، ایک بندہ آیا تو وہ میں پانی پینے لگا، مجھے دیکھ کے نا داڑھی میری کہنے لگا یہ لگتا ہے نقش بندی ہے۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں۔ ہاں نقش بندی بعد والی بات ہے، پہلے مسلمان ہے یار۔ رب کے گھر میں آ کے تجھے نقش بندی چشتی والی باتیں یاد آ رہی ہیں؟ اس تو خدا کا خوف کر یار، رب کے گھر میں پہنچ گئے آپ تو چھوڑ دے ساری باتیں یار۔ ایک رب تبارک و تعالیٰ کا گھر اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ، ایمانداری والی بات ہے۔ اس وقت میں اس بار جب میں گیا ہوں، یعنی پچھلی بار، میرا رونا نکل گیا مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ ایک پیر تھا، اس کے 10-11 مرید تھے مسجد نبوی میں، حضور کے روضہ کے بالکل سامنے۔ وہ 10-11 بندے پیر سے رخصت ہونے لگے، ان ذلیلوں نے پیر کو پیٹھ نہیں ہونے دی، حضور کے روضے کی طرف پیٹ کر کے گئے۔ بتائیں کتنی دور جاتے رہے اس طرح کر کے، پیر کو پیٹ نہیں ہونے دی، اور ان کی پیٹھ حضور کے روضے کی طرف تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیا ہے بھائی؟ اسے غلو فی الدین نہ کہیں گے؟ تجھے رسول اللہ علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے، پیر نظر آ رہا ہے تجھے، پیر کی تعظیم نظر آئی حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کر کے پیر کی تعظیم، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ تو بھئی یہ جو افراد و تفرید ہے نا، یہ ہمیں لے بیٹھا ہے۔ میں حقیقت والی بات ہے، اکیلی آپ اصلاح کرنا شروع کر دینا یہ میت کے حوالے سے اکیلی، تو اتنا لمبا چوڑا وقت درکار ہے اس کے لیے، جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ٹھونس دی گئی ہے۔ آپ مثال کے طور پر جنازے کو لے لیں، ہیں جی، میت کو انتظار کروایا جائے گا، میت کو انتظار کروایا جائے گا، فلانا آ جائے، فلانا آ جائے۔ بتائیں جی وہ تو فرض کفایہ ہے، 2-3 بندے بھی کھڑے ہو کے ہیں جی نماز پڑھ لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، کوئی بھی بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، سب کی طرف سے ادا ہو گیا، بھی ادا ہو گیا جنازہ، بھی سب کی طرف سے ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انتظار کریں جی مولوی صاحب، نہیں جی مولوی صاحب کھڑے ہوں گے، فلانا وضو کر رہا ہے، فلانا کے پاؤں رہ گئے، فلانا کا ناک رہ گیا، بس جی پہنچا بھی انہیں، یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ دیکھ لیں، آپ کو حیرانگی ہوگی، ہم نے جو حقیقت تھی اس سے لوگوں کو ہٹا دی ہے، مجاز میں لوگوں کو پھنسا دی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور قبروں کو ہلدی مل رہے ہیں، قبروں کو غسل دے رہے ہیں۔ بتائیں ہے حیران کن بات یہ نہیں؟ اب یہی قبر کچی ہو تو بتائیں کہ غسل دے گا قبر کو؟ حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا میری قبر جو ہے نا وہ عام قبرستان میں بنا دینا، عام قبرستان میں بنا دینا۔ اور یہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا تھا اپنے بیٹے کو، فرمایا کہ جا کر کے حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگو کہ مجھے اجازت دیں تاکہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، ہیں جی۔ اور فرمایا کہ اگر اجازت دے دیں تو فابہا، اگر نہ اجازت دیں تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں جی، جب انہوں نے اجازت دے دی، حضرت اماں پاک نے فرمایا تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی قبر بنواؤں گی، لیکن چونکہ حضرت عمر جو ہے نا بڑے ہیں، میں یہ اصرار کرتی ہوں
حضرت عمر رضی اللہ، یہ الفاظ ہیں حضرت عائشہ پاک کے، اماں پاک کے، میں اظہار کرتی ہوں، میں جنت البقیع میں چلے جاؤں گی، ان کو جگہ دینی چاہیے حضرت عمر کو۔ اور اللہ اکبر، حضرت عمر کی شان دیکھیں اور ان کا عدل دیکھیں۔ آپ اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹا اب تو میں زندہ ہوں، ممکن ہے اماں نے اس لیے اجازت دی ہو کہ خلیفہ ہے، میں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو پھر جانا ایک بار، پھر کہنا کہ عمر جو ہے نا آپ سے اجازت مانگتا ہے، عمر کی طرف سے اجازت مانگنے آیا ہوں، اگر پھر بھی اجازت دیں تو پھر دفن کرنا، وگرنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ بتائیں اللہ اکبر، ہمارے کتنے سارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری قبروں کو کوئی جانے ہی نہ، ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانے۔ آج ہر ایک کی قبر پہ گنبد تو لازم ہے نا، مسٹ ہے۔ اصل میں ان کو پتہ ہے نا پچھلے کو گنبد دیکھ کے رزق اکٹھا ہوتا ہے، گنبد دیکھ کے جتنے عوام جاہل ہے وہ جمع ہوگی، اتنا لنگر جو ہے نا وہ جمع ہوگا۔ آپ چلے جائیں مزارات میں، پھر ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بدعات نکال رکھی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اس پہ لکھنا شروع کر دیں تو 3-4 جلدیں ہو جائیں اکیلی، یہ مزارات کے حوالے سے جو بدعات ہم نے جاری کی، اکیلے مزارات کے حوالے سے جو بدعات جاری کی ہم نے۔ رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، میں جو گمراہ ہو چکے ہیں نا لوگ، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ آج ہوتا یہی ہے کہ عوام کو کام شروع کر دیا ہے، مولوی کہتا ہے اس میں حرج کوئی نہیں، عوام آگے پکی ہو جاتی ہے، جی آگے پھر اتنا حصہ پھر دین کا رخصت ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ سے۔ ہماری قوم آج آپ دیکھیں میلاد کے جلوس کا کیا حال کیا ہم نے، وہ جلوس میلاد کا جس سے اسلام کی عظمت کا اظہار ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہوا ہے، نوجوان لڑکیاں جناب بے پردہ ہو کے چھتوں کے اوپر سے جوس پھینک رہی ہیں لڑکوں پر۔ بتائیں لڑکیوں کو جناب بنا سنوار کے لایا جا رہا ہے جلوس کے اندر، یہ جنت سے حور آ گئی ہے۔ بتائیں میلاد کے جلسے باقاعدہ بینر لگے ہوئے ہیں، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں وہاں پہ۔ بتائیں رات کو یہاں پہاڑیاں بنتی ہیں، پہاڑیاں بنا کے پھر رات کو خواتین آتی ہیں بے پردہ، پھر گانے لگائے جاتے ہیں، صبح صبح نعتیں لگ رہی ہوں گی، رات کو گانے چل رہے ہوں گے وہاں پہ۔ بتائیں وہی گنبد بنائیں گے آقا علیہ السلام کا، جی مسجد نبی شریف کی شبیہ بنائیں گے، کعبہ مشرفہ کی شبیہ بنائیں گے، بنا کے جب وہ ختم ہوگا میلاد شریف کو، انہوں نے اپنا چندہ جمع کر لینا ہے، پھر انہی کو ٹانگے مار کے جناب ختم کر رہے ہوں، پیر مار سے جوتے مار کے ختم کرتے ہوں۔ کن لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے یار اپنے آنکھوں سے کہ پاؤں کو ٹھوکریں مار کے اسے ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے یار؟ میں حقیقت کہتا ہوں جتنا بھی قوم کی خواہشات کے پیچھے چلو گے نا، اتنا حصہ تم سے دین رب تبارک و تعالیٰ کا چھوٹتا جائے گا، اتنی گناہ جگہ لینی ہے اور لینی ہے۔ ہم تو لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں، فلاں گستاخ ہے فلاں گستاخ ہے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بندے جو ہے نا گندی نالی کے اوپر، بالکل گندی نالی کے اوپر، یہ گندے نالا ہے پانی والا، اس کے اوپر جناب انہوں نے بنا کے کوئی اوٹ ڈال کے نا تھوڑی سی پل سی بنا کے اس کے اوپر آقا علیہ السلام کا روضہ مبارکہ کی شبیہ بنائی ہوئی۔ بتائیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں یار پوری قوم کو یہ لوگ؟ رب تعالیٰ کے قرآن سے دور کر دیا، حضور کے فرمان سے دور کر دیا، حضور کے دین سے دور کر دیا۔ دل جلتا ہے ان کی اس طرح کی باتیں دیکھ کر یار۔ اچھا ان لوگوں کے ساتھ پھر ہوا کیا ہے یہ دیکھیں، جو انہوں نے کیا تھا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، میں پھر لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر، بنی اسرائیل میں جو کافر ہیں ان پر لعنت کی گئی۔ کیسے لعنت ہوئی جی؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان پر بھی ان پر لعنت ہوئی، ان کی زبان سے بھی، اور عیسی بن مریم کی زبان سے بھی ان پر لعنت ہوئی ہے۔ جی ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاسی غلبہ عطا فرمایا، سیاسی غلبہ، سیاسی حکومت عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جی، ان کی زبان سے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ان کی زبان پر سے ان پر لعنت ہوئی۔ داؤد علیہ السلام پر جو رب تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی زبور شریف، اس زبور میں ان کا لعنتی ہونا لکھا تھا۔ میں جنہوں نے دین کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کو دین بنا لیا ہے نا، لوگوں کی مرضی کو دین بنا لیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زبور شریف میں ہم نے یہ لکھ بھیجا تھا جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا وہ سارے لعنتی ہیں، وہ لوگ سارے لعنتی ہیں۔ اور یہ داؤد علیہ السلام کی ہی آپ کے زمانے میں جب لوگوں نے بے دینی کی تو آپ کے دعائے جلال سے لوگوں کو خنزیر بنایا گیا اور بندر بنایا گیا۔ پتہ ہے بندر اور خنزیر بنایا گیا داؤد علیہ السلام کی دعا سے۔
یہی بنی اسرائیل تھے، یہودی جنہیں کہتے ہیں۔ اور عیسی علیہ السلام کی زبان سے لعنتی، وہ عیسی علیہ السلام کی زبان سے لعنتی اس طرح بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجیل شریف نازل فرمائی نا، اسی انجیل شریف کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی تھی، رب نے لعنت بھیجی تھی۔ یار بتائیں، رب بھی جسے کہہ دے یہ میری رحمت سے دور ہے، لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری رحمت کی چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اب جس پر لعنت پڑ جائے، آقا علیہ السلام جا رہے تھے، ایک رستے میں تھے، تو ایک شخص جو ہے نا وہ اونٹنی پر بیٹھا تھا، اس نے اونٹنی پر لعنت بھیج دی۔ آقا علیہ السلام نے میں اب تیرے لیے حلال نہیں رہا کہ اس کے اوپر سواری کرے، تو سواری چھوڑ دی، میں اس پر تمہیں لعنت بھیج دی ہے، اب اس پر سواری نہ کر، یہ جائز نہیں ہے تیرے لیے کہ اب اس پر سوار ہو تو ہیں، تم نے لعنت بھیجی ہے، کسی وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، بتائیں۔ تو آج یہ لعنت کا کام تو ایسا عام ہوا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کو لعنتی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ ذہن میں لعنت کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ ہے کہ لعنت کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قرب سے دور کر دے، ایک مفہوم یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی رحمتیں دور کر لے، تو یہ پر رب تعالیٰ کا غضب آ جائے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لعنتی اس لیے بنے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھ گئے، اور حد سے بڑھ گئے۔ دین کے اندر اضافے کا مطلب یہی ہے، جیسے ناک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کوئی بندہ یہ کہ یار کم از کم 1 فٹ تو ناک ہونا چاہیے، ہیں، ناک کو اگر کھینچ کے سرجری کروا کے لمبا کر لے تو بتائیں یہ اضافے کا سبب ہوگا یا بدصورتی کا؟ بدصورتی بڑھے گی نا۔ کوئی بندہ کہ یار کان چھوٹے ہیں، کم از کم 1 گٹھ کے کان ہونے چاہیے، 1 بالشت کے کان ہونے چاہیے، اگر کان لمبے کر لے گا تو بتائیں وہ گدھا لگے گا یا انسان لگے گا؟ گدھا لگے گا نا لمبے کانوں سے۔ تو آج آپ یورپیوں کو دیکھ لیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک بڑے بڑے ناک لگا کے اور بڑے بڑے پیچھے دمیں لگا کے باقاعدہ ڈے بنا رہے ہیں اب تو، ہاں جی، کچھ ہی سالوں بعد پاکستان میں بھی یہ فیشن آنے والا ہے، اور سب سے پہلے اپنائیں گے اسے وہی لنڈا مار کا جو ہے نا، لنڈے کے انگریز جو ہیں، کاٹھے انگریز، وہی اپنائیں گے اس فیشن کو۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے باقاعدہ ایک دن قائم کیا ہے، جس دن پورے جو انگریز ہیں نا سارے کے سارے، وہ اپنی اتنی اتنی لمبی پیچھے کتے کی خنزیر کی اس طرح کی دمیں لگا کے چل رہے ہیں۔ ان کو نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پسند ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں ایسا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، میں انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اس کے لا یتناہون کے 2 معنی بیان کیے مفسرین نے۔ ایک معنی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو برے کام کرتے تھے نا ان کو منع ہی کوئی نہیں کرتا تھا، منع ہی کوئی نہیں کرتا تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ منع کرتے تھے لیکن وہ رکتے نہیں تھے، وہ باز نہیں آتے تھے، وہ کہتے ہم نے کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، ہم نے باز نہیں آنا ہے اسے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جتنے بھی برے کام وہ کرتے تھے ان سے باز نہیں آتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام وہ کرتے تھے، ہیں، کتنا برا کام تھا ان کا۔ اگر وہ کرتے تھے خود اور منع کرنے کے باوجود نہیں رکتے تھے، یہ 2 گناہ ہو گئے، ایک گناہ کرنا، دوسرا منع کرنے کے باوجود نہ رکنا، یہ 2 گناہ ہو گئے۔ دوسرا گناہ جو ہے نا وہ یہ تھا ان کے اندر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ روکتے نہیں تھے، یعنی پھر بھی 2 گناہ ہو گئے، ایک وہ کر رہا ہے یہ گناہ، دوسرا یہ روکتا نہیں ہے یہ گناہ، یہ 2 گناہ جمع ہو گئے۔ گناہ کا کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور دوسرا گناہ سے نہ روکنا یہ بھی واجب کا ترک ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر، منکر اوپرا کام، گناہ کا کام، میں گناہ کا کام وہ کرتے تھے لیکن روکتا ہی کوئی نہیں تھا انہیں۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا کام تھا، وہ گناہ کرنا بھی برا کام ہے، اس سے منع نہ کرنا یہ بھی برا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔